تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوستوں، مفتی بلال خان ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے، تو ان سے ایک ایسی چیز کے تعلق سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العصر، بہت سارے ہمارے لوگ ہیں مفتی صاحب جو سورۃ العصر کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ سورت جو ہے یہ موجودہ حالات کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہا ہے، سارے لوگ لاس میں ہیں، پھر اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اس صورت میں۔ مفتی صاحب کی صورت کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے مختصر وقت میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف ماضی کی کتاب نہیں ہے، یہ مستقبل کی بھی کتاب ہے، اور ہر زمانے کی چیلنجز کو قبول کرنے والی کتاب ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے کہا یہ نبی بنا کر لا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر وہ بنا کر لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ عربی بولنے پہ فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ آج تک فخر محسوس کرتے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو عربی بولتے ہیں۔ عربی مانے بات کرنے والا، بولنے والا، زبان والا، اور عجمی مانے گونگا۔ وہ آج بھی غیر عربی کو، جو عربی نہیں بول پاتے، انہیں عجمی بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا قرآن دے کے، اور اعلان کر دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس کی آیتیں ایسی ہیں، اس کی صورتیں ایسی ہیں، اگر تم لوگ سچے ہو کہ نبی خود سے بنا رہے ہیں، خود سے لکھ رہے ہیں، تو ایک آیت بنا کر لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جتنے تمہارے جھوٹے خدا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سب کو بلا لو، ان سب کی مدد لے لو، اور ان سب سے مدد لے کے ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ ہر ایک انسان اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور یہ چیلنج قیامت تک ہے۔ اور یہ قرآن میں جس سورے کے سلسلے میں مولانا اکبر صاحب نے فرمایا، سورہ عصر، یہ سورہ بہت چھوٹی سورہ ہے، بہت مختصر سورہ ہے، لیکن ہم اس بات کو کہنے پہ بالکل بھی افسوس نہیں کریں گے۔ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز مکمل طریقے سے کنورسیشن ہے، بات چیت ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں، لیکن ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہم اللہ سے بول رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا بول رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں رہتا۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور کم سے کم جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں کیا بول رہے ہیں، درود شریف میں کیا بول رہے ہیں، دعائے قنوت میں کیا بول رہے ہیں، جب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تب ہم کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک سورہ کے بارے میں کہا، سورہ عصر کے بارے میں،
اس کو مطلب بہت سارے لوگ بائی ہارٹ یاد کرتے ہیں اور انہوں نے یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور وہ نماز میں پڑھتے ہیں. تو آج اس کے بارے میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ بتاؤں گا اور تھوڑی سی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا اور قسم کھائی، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قسم کھائی والعادیات ضبحا، اور کہیں پہ قسم کھائی والتین والزیتون، کہیں پہ قسم کھائی والفجر وليال عشر. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، کیونکہ آگے جو بات اللہ تعالیٰ بتانے والے ہیں وہ زمانے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، حق ہے جو اللہ بتانے والے ہیں. ان الانسان لفی خسر، دنیا کے جتنے انسان ہیں، دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں. اب نقصان سے بچنے کے فارمولے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم نقصان سے بچیں، کیسے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی گائیڈ کیا ہے، اس میں بھی رہنمائی کی. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نقصان میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، اور جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ دنیا ایک متاع الغرور ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، اور دنیا میں جتنے رچنے بسنے والے ہیں سب نقصان میں. اگر وہ اوپر والے کو نہیں جانتے، اگر وہ ایسے کام نہیں کرتے جو نقصان سے بچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 فارمولے بتائے، 4 ہدایتیں دی ہیں جن سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. پہلی ہدایت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں 2 ہدایتیں، 2 فارمولے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان لانا ہے ہمیں اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، گاڈ ایک ہے، لارڈ ایک ہے، خدا ایک ہے. اگر عبادت کی جائے گی، وندنا کی جائے گی، پرستش کی جائے گی تو اس کی جائے گی جس نے تمام دنیا کو بنایا. پھر اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری وہ سچی ہیں. پھر اس کے فرشتوں پر کہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دے دیا ہے وہ اسی حکم پہ لگے ہوئے. پھر اس بات پر کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے وہ سب اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ سب اللہ کے بندے تھے، سچے تھے اور تمام انسانوں میں بہتر تھے. اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے. اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے. اس دن پر ہمیں ایمان لانا ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے گائیڈ بک بھیجی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے. ان کو ماننا ہے کہ یہ کتابیں سچی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے توریت بھیجا، انجیل بھیجا، زبور بھیجا، قرآن بھیجا، اور یہ ساری کتابیں مکمل ہدایت والی کتابیں تھیں اور سچی کتابیں تھیں. اور اس کے سوائے اور بھی بہت ساری اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں، صحیفے بھیجے. اور اس بات پر ایمان لانا کہ جتنی بھی تقدیریں ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو. اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک زندگی دیں گے اور اس زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. اس بات پر ایمان لانا. جب ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر دوسرا فارمولہ ہے کامیابی کا، لاس سے بچنے کا، نقصان سے بچنے کا. وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان لانا کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی مسلمان ہیں اتنا کافی ہے، ایمان والے ہیں کافی ہے. بالکل کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان لانے کے ساتھ شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ نیک عمل کرے. ایمان لائے اس کے بعد نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے. کسی کو اگر برائی دیتا ہے تو اس مسلمان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اگر کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے،
کسی کو ہرٹ کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے معلوم ہونے کے بعد تو نے ایسے کام کیوں کیے؟ تو ایمان کے ساتھ دوسری جو شرط ہے، دوسرا جو فارمولہ ہے کامیابی کا، وہ ہے اچھے عمل کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سچ بات کو دوسروں تک پہنچانا، سچی باتیں، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا جن سے لوگوں کا فائدہ ہو، اس دنیا کا بھی فائدہ ہو، اس آخرت کا بھی فائدہ ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، اس آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو حق بات کو پھیلانا، شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ تیسرا کام ہے، یہ تیسری شرط ہے کامیابی کے لیے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھا جو فارمولہ ہے، چوتھی جو شرط ہے، وہ ہے کہ صبر کی وصیت کرنا. صبر کی وصیت کرنا. جب ہم کسی بھائی کو دیکھیں، کسی دوست کو دیکھیں کہ وہ مصیبت زدہ ہے، پریشانی میں ہے، تو ہم جا کے صبر میں اس کو کہیں کہ صبر کرو بھائی، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت یاد دلائیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو. تو مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں انبیاء کے امتحانات کو دیکھنا چاہیے. یہ دنیا جو ہے وہ امتحان گھر ہے، یہ ایگزام ہال ہے. اس کے بعد ہمارے رزلٹ ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزلٹ کو، ہماری کامیابی کو ہمارے داہنے ہاتھوں میں مقدر کرے. اللہم آمین یا رب العالمین.